أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمتعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما اللاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فليدمغه فإذا هو ضاحك ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. 17واں پارہ سورہ انبیاء. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحایت رحم والا ہے. سورہ انبیاء ذات پروردگار یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے یہ لوگ اسے کھلتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل لہویات میں مصروف ہوتے ہیں. ظالم آپس کی سرگوشیاں یعنی آہستہ جو باتیں کرتے ہیں چھپاتے ہیں. یہ شخص بھی تم جیسا بشر ہے تو کیا تم لوگ جان بوجھ کر یہ کہتے ہوئے کہ جادو کے چکر میں آتے ہو. ایک نظریہ یہ ہے کہ حیات برزخی سب کے لیے نہیں ہے بلکہ مقرب بارگاہ صالحین شہداء کے لیے. یہ بہت بڑے مجرموں کے لیے برزخ میں عذاب کی زندگی ہے، باقی افراد کے لیے برزخی زندگی نہیں ہے. اس نظریے کے مطابق روز قیامت روز حساب نہایت قریب ہے. جیسے انسان کو موت آتی ہے قیامت برپا ہو جائے گی. اور اسی طرح پیغمبر اکرم کی روایت ہے کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت فوری قائم ہو جاتی ہے، یعنی حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور کھلتے ہوئے سنتے ہیں یعنی سنجیدہ نہیں ہوتے، نصیحت ان کے دلوں میں نہیں اترتی، لہویات میں مصروف ہوتے ہیں. صرف حق کے لیے ان کے دل میں
جگہ نہیں ہوتی، وگرنہ جو بات فضول کی ہو وہ بڑے غور سے سنیں گے۔ رسول نے کہا میرا رب ہر وہ بات جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ خوب سننے والا، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو پریشان خوابوں کا ایک مجموعہ ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ اس کا خود ساختہ ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، ورنہ یہ کوئی معجزہ پیش کرے؟ جیسے پہلے انبیاء معجزوں کے ساتھ بھیجے گئے، ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن جن کو ہلاک کیا نا، ان کی نسلیں ختم کر دی، بستیوں کی بستی ہم نے اجاڑی ہیں، وہ ایمان نہ لانے۔ ان سے پوچھو، اگر ایمان نہیں لانا چاہتے تو پھر تیار رہو عذاب۔ مشرکین نبوت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ سابقہ انبیاء کو بھی نہیں مانتے، تو یہاں پر کیسے کہہ دیا کہ سابقہ انبیاء کی مانند معجزے پیش کرو؟ جواب یہ ہے کہ مشرکین کا موقف اگرچہ یہ تھا کہ نبوت کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، کہ انسان پیدا ہوا ہی اپنی مرضی سے ہے، جو جائے وہ کرتے پھرے، کوئی ضرورت ہی نہیں نبوت کی نہ رسالت۔ تاہم اگر کوئی وجود ہوتا ہے تو سابقہ انبیاء کی طرح ہونا چاہیے، ان کے بعد بھی معجزات جیسے ہوتے، حضرت موسیٰ عصا پھینکتے تھے، حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے، یہ نبی کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی کچھ ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی مردان حق ہی کی طرف وہی بھیجی، یعنی انبیاء کی طرف۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں ان بات کو۔ اور ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں، نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوں۔ اللہ ایک انسانی بشر کے تقاضے کے مطابق جو ضرورت ہے وہ اللہ نے نبیوں اماموں کو بھی اسی طرح، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے جدا ہیں، بشر ہیں، جسم رکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں، خوراک، کھانا پینا، سونا جاگنا، زندگی کے سارے امور انجام دیتے ہیں۔ انہیں بھی گرمی لگتی ہے، انہیں بھی سردی لگتی ہے، وہ بھی غضبناک ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ساری چیزیں انسانی بشر کے اندر جو موجود ہیں وہ سب ان کے، ہاں اللہ نے ایک شے ان میں رکھی ہے اور باقی میں وہ عصمت ہے، وہ وحی کا نزول ہے، وہ ہدایت کرنا ہے، وہ امام و ہادی و نبی و معصوم اور رسول ہونا ہے، لیکن باقی لوگوں میں یہ چیز نہیں۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدہ پورا کیا، بس ہم نے انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا بچا لیا، لیکن جو لوگ حد سے نکلنے والے تو انہیں ہلاک کر دیا۔ کہ ہم نے انبیاء کو بچایا اپنے عذاب سے، ان کے ماننے والوں کو جو ان کے ساتھ پیروی کرنے والے تھے ان کو بچا لیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہاری عقل نہیں؟ اللہ نے بار بار یہی کہا ہے کہ تمہاری عقل نہیں ہے، کیا تم یہ نہیں سنتے؟ ہم نے کتنی ظالم بستیوں کو ختم کر کے رکھ دیا، ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا، جس قوم پر عذاب آتا تھا، یعنی جس بستی پر عذاب، اللہ مٹا دیتا تھا، کسی نیک کو بھیجتا تھا، ایک شخص کو بھیجا، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور وہ ایسا ایسا نسل چلتی چلتی اور وہ اس بستی میں بس گئے، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ بس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تب وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں، اب اپنی عیش پرستی میں اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری تباہی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ وہ فریاد کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑوں سے کاٹ کر خاموش کر دیا۔ اللہ نے کہا ہم نے نسلیں ختم کر دی ہیں جن لوگوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، آیات کو جھٹلایا۔ ہم نے اس آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بےہودہ خلق نہیں کیا، ایسے نہیں بیٹھے بیٹھائے ساری کائنات خلق کر دی، تمہارے لیے خلق کی ہے، حکمت سے خلق کی ہے۔ اگر ہم کھیل کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو تمہیں خلق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ابس خلق کرنا تھا تو میں کچھ اور بنا لیتا۔ تمہیں کس مقصد کے لیے، کسی وجہ کے لیے خلق کیا ہے؟ بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر کچل دیتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ تم پر تباہی ہو ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو، تم اللہ کے خلاف باتیں بناتے ہو، شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو اذیت دیتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوقات اسی کی ہیں جو اس کے پاس ہیں، اور اللہ کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں نہ ہی اکتاتے ہیں۔ اللہ نے وہ ایک مخلوق پیدا کی ہے جن و انس کی صورت میں، بعض ایسی مخلوقات ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، جنہوں نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے زمین کو پکڑا ہوا ہے، جو نظام یہ کائنات کو اللہ نے ان کے ذمے لگایا کہ تم یہ کام کرو، یہ کام، مختلف ڈیوٹیوں میں ہیں۔ جیسے ملائکہ، اللہ نے کہا ان کو میں نے خلق کیا ہے، وہ تو تکبر ہی نہیں کرتے، جو میں انہیں کہتا ہوں قیام میں ہے کچھ
سجدے میں ہیں، کوئی ذکر کے ہیں، کوئی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی تحلیل کر رہے ہیں، شب و روز تسبیح کرتے ہیں، تساہل نہیں برتتے، ایسے نہیں کرتے تھکتے ہو، نہیں، جہاں ان کو کھڑا کیا جو کہا ہے وہ کرتے رہے۔ کیا انہوں نے زمین سے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو انہیں زندہ کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں نظام درم برم ہو جاتے۔ بس پاک ہے اللہ رب عرش ان باتوں سے یہ جو بناتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک عقلی دلیل اللہ نے دی ہے کہ دو خدا ہوتے، اگر دو رب ہوتے، دو نظام چلانے والے ہوتے، دونوں میں جھگڑا ہو جائے۔ ایک نے کہنا تھا چاند پہلے نکلے، سورج بعد میں، پھر سورج پہلے بعد میں، ٹھیک ہے، دن یہاں اس ٹائم ہو، رات کو یہ ہو، یہ ابھی بارش ہو، ابھی بارش نہ ہو۔ یعنی اللہ نے کہا یہ تدبیر نظام کیا یہ واحد ایک کر سکتا ہے، دو دو نہیں کر سکتے، تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ فرمایا یہ جو کام کرتا ہے اس کی پرستش نہیں ہوگی، جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔ اللہ نے کہا ان سے پوچھا جائے گا جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، نہ کہ اس سے جس چیز کی جا رہی ہے اس سے سوال ہوا تمہیں کیوں پوچھا گیا ہے؟ فرمایا نہیں، جو کام عمل کر رہا ہے اس سے سوال کیا ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل پیش کرو، اور میرے ساتھ والوں کی کتاب مجھ سے پہلے والوں کی کتاب ہے، ان میں کسی غیر اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگ حق کو جانتے نہیں ہیں اس لیے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لَمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے اس کی طرف یہی وحی کی ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی، یہی وحی تھی، یہی باتیں نہیں، بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم صرف میری عبادت کرو، یہی باتیں میں سب کا رسولوں کو بھی کہتا آیا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں اور بات کرو، انہوں نے اور بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ایسی باتوں سے، بلکہ یہ تو اللہ کے محترم بندے ہیں، کیوں اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہو، مثلا حضرت عیسیٰ کو یا باقی کسی کو؟ وہ تو اللہ کے حکم سے پہلے بات بھی نہیں کرتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے روبرو سامنے، جو ان کے پیچھے پردہ پشت میں ہوتی ہیں، اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور اللہ کی ہیبت سے ہراساں رہتے ہیں۔ اللہ شفاعت ان کو ملے گی جن سے اللہ راضی ہے۔ شرک ایسی چیز کہ اس کا ارتکاب کرنے والے، اس کا مرتکب، ایسا کام کرنے اللہ راضی نہیں ہو سکتا، لہذا مشرک کو شفاعت ملنے کا امکان ہی نہیں۔ وہ اللہ کی حضور ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی زبان سے کوئی بات نہ نکل جائے کہ جس سے ذات پروردگار غضبناک، اور ان میں سے جو کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیتے ہیں، چنانچہ ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا کفار اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا، تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا، تو کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ دیکھیے یہاں پر ایک جو امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا شروع میں آسمان و زمین بند تھے، اللہ نے ان دونوں کو کھول دیا، تو آسمان سے بارش ہوئی، زمین سے پیداوار ہوئی۔ اس امکان کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کائنات کی ابتدا ایک نقطہ سے ہوئی جس کے پھیلنے سے تمام اجرام سماوی وجود میں آ گئے، پھیلنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض اس نظریے پر قرینہ ہے، اور اس نظریے پر ایک خاص قسم کا نقطہ ہے، چونکہ فطر شگافتہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ سب کے لیے واضح ہو گئی ہے کہ ہر جاندار کی تخلیقی عناصر میں پانی کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ پانی حیات کے وجود و بقا دونوں کے لیے بنیاد ہے۔